ہر طرف خوف، وحشت اور بربریت، یہ ہے آج کا پاکستان۔ جہالت اور مذہبی انتہا پسندی اپنے عروج پر ہے۔ اس وقت پاکستان مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے دنیا کا خطرناک ترین ملک بن چکا ہے۔ یہاں جس جاہل مولوی کا زور چلتا ہے، وہ اپنے مخالف شخص کو کافر یا گستاخ کہہ کر جیل میں ڈلوا دیتا ہے یا قتل کروا دیتا ہے۔ پچھلے چند روز سے چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نفرت پر مشتمل ایک شرانگیز مہم چلائی جا رہی ہے۔ چند جاہل اور بکاؤ مولویوں نے ایک سیاسی جماعت کی ایما پر چیف جسٹس صاحب پر اسلام مخالف فیصلہ دینے کا جھوٹا الزام لگایا، اور مولویوں کے جاہل اور دہشت گرد پیروکاروں نے پورے پاکستان میں انتشار کی فضا قائم کر دی۔ جاہل مولوی، جعلی صحافی، سستے دانشور اور جنونی عوام سب چیف جسٹس صاحب کو گستاخ اور اسلام دشمن قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں، جبکہ ہر باشعور شخص اس بات سے باخبر ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کوئی اسلام مخالف فیصلہ نہیں کیا۔ انتہا پسند جنونیوں کی جانب سے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں۔ بابصیرت وکلا بھی اس حقیقت سے واقف ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق تھا۔ صرف سیاسی رنجشوں کی بنیاد پر ایک خطرناک مہم قاضی صاحب کے خلاف چلائی جا رہی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں چند ہزار روپے دے کر انتہا پسند ملاؤں سے اپنی مرضی کا فتویٰ لے لیا جاتا ہے۔ یہاں کے ملا اپنے ذاتی مفادات کی خاطر حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینے میں مہارت رکھتے ہیں، اور ہماری عوام ملا پرستی میں اس قدر پاگل ہو چکی ہے کہ ملاؤں کی ہر فضول بکواس کو تسلیم کر لیتی ہے۔ ہماری عوام تحقیق کی زحمت تو کرتی ہی نہیں، بس جو ان کے پسند کے ملا نے کہہ دیا وہ انہوں نے مان لیا۔ کچھ دیر کو فرض کریں، اگر واقعی میں پاکستان جیسے ملک کے سب سے بڑے جج نے کوئی اسلام مخالف فیصلہ کیا ہوتا تو کیا پوری اسلامی دنیا چپ رہتی؟ کیا سعودی عرب، ایران، انڈونیشیا، مصر، لبنان وغیرہ کے حکمران اور علماء پاکستان کے جج کے غیر اسلامی فیصلے کی کوئی مذمت نہیں کرتے؟ جب وہ خاموش ہیں تو یہاں کا ہمارے صدقے خیرات پر پلنے والا مولوی خارشی جانور کی طرح اتنا کیوں چھل رہا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں کا ملا صرف اپنے مفاد کے لیے اسلام کا نام استعمال کرتا ہے۔ اسلام کو جتنا بدنام پاکستان کی جنونی عوام اور وحشی مولویوں نے کیا ہے، اتنا کسی نے نہیں کیا۔ حال ہی میں ایک خاتون لاہور میں ایک ایسا لباس پہن کر گھوم رہی تھی جس پر عربک کیلیگرافی ہوئی تھی۔ اس لباس پر عربی حروف کے ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ ہماری جاہل عوام اور وحشی مولویوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ معاذ اللہ اس خاتون کے لباس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اور اس نے گستاخی کی ہے، اور یہ لوگ اس خاتون کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ یہ تو پولیس موقع پر پہنچ گئی اور اس مظلوم خاتون کو بچا لیا، ورنہ ایک اور مظلوم جان ہمارے جنونی معاشرے کی بھیٹ چڑھ جاتی۔ اس سے پہلے بھی بے شمار مسیحی عوام کی بستیاں اس ملک میں صرف جھوٹی خبروں کی بنیاد پر جلا دی گئیں۔ سری لنکن شہری کو یہاں گستاخی کا جھوٹا الزام لگا کر مار دیا گیا۔ مظلوم ہندوؤں کے سینکڑوں مندر یہاں پر ڈھا دیے گئے۔ سابق گورنر پنجاب جناب سلمان تاثیر کو ایک دہشت گرد نے چند مولویوں کے اکسانے پر شہید کر دیا۔ ان حرکتوں نے پوری دنیا میں پاکستان اور پاکستانیوں کا تماشا بنا دیا ہے۔ کوئی اسلامی ملک ہماری جاہلانہ حرکتوں کو انڈورس نہیں کرتا۔ دنیا میں 57 اسلامی ملک ہیں، مگر کہیں ایسی انتہا پسندی نہیں پائی جاتی جیسی انتہا پسندی یہاں پائی جاتی ہے۔ ہمارے جاہل ملاؤں اور بیوقوف عوام کو یہ لگتا ہے کہ ہم ہی دنیا میں سب سے اچھے مسلمان ہیں اور ہم ہی نے مذہب کی حفاظت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، جبکہ در حقیقت ہمارے ملک اور یہاں کی عوام کی اسلامی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔
اس ملک کے حکمرانوں اور عوام کا گزارا تو امریکہ اور دیگر مغربی ممالک سے ملنے والی بھیک پر ہوتا ہے۔ ہم وہ منافق ہیں جو یہود و نصارہ سے بھیک لے کر روٹی کھاتے ہیں اور پھر انہی کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ اس ملک میں عوام اور ملاؤں کی جانب سے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب یہاں کی عوام اور ملاؤں کی ذاتی خرافات ہیں۔ اور یاد رکھیں وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پوری اسلامی دنیا پاکستانیوں کو اسلام سے خارج قرار دے کر پاکستانیوں سے لا تعلقی کا اعلان کر دے گی۔